وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فعل ناقص، افعال ناقصہ، اس کے بارے میں کل ہم نے آگاہی حاصل کی تھی، اور فعل ناقص میں سے دو کو ہم نے کل پڑھا تھا جو قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ فعل ناقص اور بھی ہیں جو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ ہم کچھ عرصے بعد پڑھیں گے، لیکن فعل ناقص کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ نقص والا فعل ہے، اس فعل میں زمانہ تو موجود ہے لیکن کام موجود نہیں ہے۔ فعل ناقص جو ہے وہ عموماً، بلکہ اکثر، بلکہ زیادہ تر جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ فعل ناقص تقاضا کرتا ہے ایک اسم کا اور ایک خبر کا۔ فعل ناقص میں مبتدا نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ اسم، اس کو اس کا اسم کہتے ہیں، اور خبر نصب میں ہوتی ہے۔ فعل ناقص کانا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اس کے اندر اس کا اسم موجود ہے، اور وہ ہے اور زیادہ تر اس کے معنی ہیں وہ تھا، بعض اوقات اس کے معنی وہ ہیں بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا جب استعمال آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح ہم نے کانا ہما، وہ دو تھے۔ اب کانا زیدن دیکھیے، اس کا چونکہ فعل ناقص ہے تو تھوڑا سا فعل والا ٹچ رہے گا کہ اس کا اسم ظاہر ہو گیا، اور چونکہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضمیر کون سی ہے؟ حالت، تو کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، اور کانا کی خبر جو ہے وہ نصب میں ہوتی ہے۔ ترکیب کیا ہوگی؟ فعل ناقص، اسم کانا اور خبر۔ کہ جملہ کون سا بنا؟ اسمی۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کانو صالحین، کانو صالحین، ترکیب بنے گی فعل ناقص
پلس اس کا اسم ہے ہم، اور یہ خبر ہم نے کہنا ہے زید اور حامد عالم تھے. اس میں فعل کا ٹچ تھوڑا سا رہے گا. اگر اس کا اسم ظاہر ہو گیا تو فعل ناقص واحد لگے گا. تو ہم کہیں گے کانا زید و حامد عالمین. خبر نصب میں زید حامد کانا. دیکھیے یہ ہو گئے مبتدا. اب یہ مبتدا ہیں، یہ فعل ناقص، اس میں اس کا اسم ہما صالحین، یہ خبر، یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ، اور یہ ہے خبر اس کے لیے. کانا کا اسم ہوتا ہے، کانا کا فاعل نہیں ہوتا. پورا جو مکمل فعل ہے اس کا فاعل ہوتا ہے، فعل ناقص کا فاعل نہیں ہوتا، اس کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. فعل کا فاعل رفع میں ہوتا ہے، فعل ناقص کا اسم رفع میں ہوتا ہے. اس کی ترکیب کیا ہے؟ یہ فعل ناقص، یہ دونوں اسم کانا، یہ خبر، جملہ اسمیہ. کانا کی 14 شکلیں ہیں، گردان ہے پوری. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. اس کا فعل مضارع ہے یکون. اس کا معنی وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا، دونوں معنی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ہوگا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کے معنی میں سمپل جملہ اسمیہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کہنا ہو زید عالم ہوگا، اور ہم نے کہنا ہو زید عالم ہے، زید عالم. کانا تھا میں لے جاتا ہے، اور یہ مستقبل میں، اور سمپل جو جملہ ہے وہ بغیر کانے کے، کانا یکونو کے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ ہوگا. یہ کانا جب وہاں استعمال ہوا تو اس کی بالکل اور ایک اور جگہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وَكَانَ أَبُوهُمَا، ابوہما، ان دونوں کا باپ نیک تھا. ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہے ہمارا کانا کی آواز، کانا اور یکون. پھر ہم نے ایک اور چیز فعل ناقص میں پڑھی کانا کے ساتھ، لیسا، نہیں، وہ نہیں ہے. لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو، لسنا. قواعد سارے یہی رہیں گے. اگر میں نے کہنا ہو زید اور حامد نیک نہیں ہیں اور لیسا لگانا ہے، زید اور حامد نیک نہیں ہیں. لیسا زید و حامد صالحین.
اور یہ لیسا کے ساتھ ایکسکلوسیوٹی کیا ہے کہ لیسا کی خبر کے ساتھ بازر بی بھی لگتا ہے، صرف لیسا کے ساتھ ہے اور کسی فعل ناقص کے ساتھ نہیں۔ نہ لگائیں، بالکل نہ لگائیں، لیکن لگا ہوا نظر آیا تو پہچان جائیے قرآن مجید میں۔ اب ہم نے کہنا وہ دو نیک نہیں ہیں، قرآن مجید میں ہے لیسو سوا، سب برابر نہیں ہیں، وہ سب نیک ہیں، وہ سب نیک نہیں ہیں۔ لیسو سو، لیسا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ لیسا کی 14 شکلیں ہیں اور لیسا نہیں ہے کے معنی میں آتا ہے۔ ایک ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، قرآن کی آیت ہے، ما کان محمد، نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد، کسی کے باپ، من رجالکم، تم مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول تھے، وخاتم النبیین، تو ما کانا نہیں تھے۔ میں نے کہا نا دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، جب ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کرنا ہے، ایک سمجھ آئی نا بات، تو آپ اس کو ماضی میں اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہے، ہو چکا، اس لیے اس کو ماضی میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شک ہی نہیں اس کے بارے میں۔ ماضی وہ چیز ہے جو ہو گئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں شک کوئی نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ ہے ہمارا فعل ناقص بنیادی طور پہ، کہ یہ اور اس کے بھی آتے ہیں ہیڈنگز، لیکن وہ ابھی ہم نہیں پڑھائیں گے۔ آپ کو صرف اتنا پتہ ہو کہ کانا کیا کرتا ہے، یکونو کیا کرتا ہے، لیسا کیا کرتا ہے۔ اب ہم جو ہے تھوڑا سا اپنی مشق کے اوپر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 54 ہے جی، پیج 54، مشق نمبر ہے 38۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ پہلا ہے جی، کانت زینب قائمتن، کانت آیا ہے زینب کی وجہ سے، ورنہ کانا ہوتا اگر مذکر ہوتا۔ قائمتن کانا کی خبر ہے، زینب کھڑی تھی۔ نمبر 2، کان الرجال جالسین، حالانکہ رجال ہے جمع ہے لیکن کانا آیا اس لیے کہ اسم ظاہر ہو گیا، مرد بیٹھے تھے۔ هل کنتم معلمین، کیا تم سب اساتذہ تھے؟ متی تکون معلما، تو استاد کب ہوگا؟ تکونو آ گیا، ہاں، تو کب استاد، تو استاد کب بنے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اکونو، میں بنوں گا یا میں ہوں گا، معلماً استاد، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، فی ھذا العام، اس سال میں۔ نمبر 5، لسنا کاذبین، ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ لیسو صادقین، لیسو صادقین، جی وہ سب مذکر، وہ جمع مذکر سچے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، لیست الیہود، اب لیست آیا ہے، یہود جو ہے یہاں پہ کولیکٹیو ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہاں لیس الیہود بھی ٹھیک تھا، لیست الیہود بھی ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں چونکہ ادبی معاملہ ہے اور ادب کی معراج ہے قرآن مجید،
لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز نہ آئے؟ تو لیست الیہود، یہود نہیں ہیں علی شیء، کسی چیز پر۔ اب یہ اس کی اصل خبر یہاں پر نہیں دی گئی، یہود نہیں ہے کسی چیز پر، وہ سچے نہیں ہیں کسی چیز پر، وہ کھڑے نہیں ہیں کسی چیز پر، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن علی شیء یہاں پر قائم مقام خبر آئے گا یا متعلق خبر محذوف۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا مشرکوں میں سے۔ یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ مومن کے لیے، اور یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا وما کان من المشرکین۔ ما جو ہے وہ نفی کا ہو گیا، کانا فعل ناقص، اس کے اندر موجود ہے کیا؟ ہوا۔ من المشرکین جار مجرور قائم مقام خبر۔ اصل میں کیا ہے، وہ مشرک نہیں تھا مشرکوں میں سے، اصل میں خبر محذوف ہے یہاں پہ، وہ نہیں تھا مشرکوں میں سے۔ اردو میں ہمارے لیے کفایت کرتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے۔ من المشرکین کنفرم خبر نہیں ہے، قائم مقام خبر ہے، متعلق خبر محذوف ہے۔ لست مؤمنا، لست مؤمنا، لست تو نہیں ہے، مؤمنا مؤمن، اور لستا کے اندر اسم کون سا موجود ہے؟ تو، انت، تو مومن نہیں ہے۔ الیس ھذا بالحق، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ آپ مزید یہ کہہ سکتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کانوا عنہا غافلین، کانو وہ سب تھے اس سے غافل، کانو عنہا غافلین، کانو کے اندر اس کا اسم پوشیدہ ہے اور وہ ہے ہم۔ دیکھیے عنہا متعلق خبر ہے، قرآن مجید میں کانو عنہا غافلین ہے، اگر ہم آپ کریں گے تو کانو غافلین عنہا۔ اچھا، الستو بربکم، ہاں جی، یہ تو ہمیں یہ تو ہم سے عہد دیا گیا ہے جو کہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہاں جی۔ الستو، الستو اس میں اسم کیا ہے؟ آنا۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں۔ انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم تھے غافل اس سے۔ اس کی ترکیب میں آپ کو کروا دیتا ہوں، تھوڑی ذرا مختلف ہے، صرف کروانی مقصود اس لیے ہے کہ آپ کے ذہن میں انا ہے، یہ انا اصل میں کیا ہے؟ انا پلس اس کا مبتدا جو نصب میں ہوتا ہے، اس میں انا کہتے ہیں۔ انا، ان اللہ، انا کے بعد جو مبتدا آتا ہے اس کو انا کا اسم بھی کہتے ہیں۔ وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ انا مبتدا کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ نحنو تھا، نحنو کی نصب کیا ہے؟ نا، ٹھیک ہے۔ تو انا اور اس کا یہ اسم آ گیا کننا عن ھذا غافلین، ٹھیک ہو گیا۔ کننا کیا ہے؟ فعل ناقص، اس میں اسم موجود ہے نحن، جار مجرور متعلق خبر اور غافلین یہ خبر۔ کننا اپنے اسم
متعلق اور خبر سے مل کے بنتا ہے جملہ اسمیہ، اور یہ خبر بنتا ہے انا کے ساتھ جو نہ آیا ہوا ہے. یہ انا ہے، یہ سمجھیے اس کا مبتدا کہہ لیں یا اسم انا، یہ پورا بنتا ہے. یہ الگ جملہ بن کے اس کی خبر ہے انا کی. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ مَوْجُودًا عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. یہ آیات متشابہات میں سے ہیں. متشابہ اس کے بارے میں کنفرم ابھی ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ اللہ کا تخت پانی پر تھا، پانی کہاں تک تھا، یہاں پانی سے کیا مراد ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کانا فعل ہے، عرشہ مرکب اضافی بن کے کانا کا اسم ہے. علی الماء قائم مقام خبر ہے، جار مجرور قائم مقام خبر. الیس الصبح بقریب، بڑا آسان ہے. کیا صبح قریب نہیں ہے؟ وَكَانَ اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، دیکھیں زبردست، یہ دیکھیں وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. وَكَانَ دیکھیں یہ تو ہو گیا فعل ناقص. وعد مضاف، رب مضاف پلس مضاف الیہ، پرانی چیزیں یاد کروا رہا ہوں آپ کو. یہ مضاف الیہ، اچھا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچ تھا، سچ ہے، سچ ہوگا. اب اس کو تو آپ اس لحاظ سے لے آئے نا. وَكَانَ وعد، یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے، میرے رب کا وعدہ سچ ہے، بلکہ سچ تھا. اصل تو رب تھا کے معنی میں لیں تو میرے رب کا وعدہ سچا تھا، سچ تھا. وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اور نہیں تھی تیری والدہ بد کردار، باغی، گناہ گار. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اِنَّهُ كَانَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہ حرف مشبہ تاکید کے لیے جو آتا ہے اِنَّا، یہ اس کا اسم یا مبتدا کہہ لیں. اسم اِنَّا یا مبتدا ایک ہی بات ہے. اصل میں ہوا تھا جو ہو گیا نصب میں ہو، اور یہ پورا الگ جملہ بنے گا. اس میں کیا ہے؟ کانا فعل ناقص، اسم اس کا ہے ہوا، یہ موصوف
توصیفی بنا اور خبر نصب میں ہوتی ہے کانا یہ خبر، یہ پورا جملہ بن کے پھر یہ خبر ہے اس کے لیے، سوری یہ پورا خبر انا، یہ پورا وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کی اکثریت مومن نہیں تھی، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، بلکہ مومن صحیح لفظ ہے، اور ان کی اکثریت مومن نہیں تھی۔ یہاں پر وما کان اکثرهم مؤمنین، یہاں پر اس میں کانا کیا ہے؟ اہم سوال، وما کان اکثرهم مؤمنین میں کانا کا اسم کیا ہے؟ اکثرهم، یہ مرکب اضافی بن کے اس کا اسم بنے گا۔ اکثرو کی رفع بتا رہی ہے، اکثرو کی رفع بتا رہی ہے کہ یہ اسم کانا ہے، اور مؤمنین کی حالت نصب کیا بتا رہی ہے کہ یہ خبر کانا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ کلاس ورک ہم نے خود ہی یہیں پہ کر لیا جو بھی تھا۔ اچھا جی، ہم اللہ کا نام لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے فعل ناقص کے بارے میں، یہ سمپل جملہ ہے فعل ناقص کا، کان الرجل صالحا۔ ہم نے کئی دفعہ نوٹ یہ بھی کیا ہے کہ بعض اوقات پورا ایک جملہ خبر بن جاتا ہے۔ ابھی ہم نے ترکیب قرآن کی تھی، اس میں ہم نے پورے جملے کو ایک خبر بنایا تھا۔ کانا فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابھی جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے جملہ اسمیہ پڑھے تھے، فلاں عالم تھا، فلاں عالم نہیں تھا، فلاں نیک تھا، فلاں نیک نہیں تھا، یہی پڑھا۔ اب تھا سے کیا ہوا کہ یہاں پہ ہم کہیں گے یہ فعل ماضی میں چلا گیا، ایسا ہی ہے جی، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ جو کہ ہم نے فعل ماضی میں لے گئے۔ اب بعض دفعہ فعل بھی آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ذهب الرجل، یہ فعل ماضی تو ہے، آدمی گیا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، جس کو ہم عموماً کہہ دیتے ہیں ماضی قریب۔ اگر ہم نے ماضی بعید کہنا ہے کہ زید آدمی گیا تھا، تو کیا ہوگا؟ کانا پلس فعل ماضی۔ اس سے کیا معنی پیدا ہوتے ہیں؟ آدمی گیا تھا، کان الرجل ذهب کے مطلب ہے آدمی گیا تھا۔ ترکیب کیا ہوگی؟ اصل بات یہ ہے، 100 باتوں کی ایک بات، ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ ذہب فعل پلس ہوا فاعل، جملہ فعلیہ، اور یہ خبر، اور یہ خبر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں محلن منصوب ہے،
نظر نہیں آ رہا لیکن یہ منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کانا کی خبر ہے. جملہ فعلیہ بن کے یہ محلن منصوب ہے, اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے. جملہ فعلیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا, لیکن ہم بتا رہے ہیں چونکہ یہ اس کی خبر بن رہی ہے, یہ صرف بتانا مقصود ہے. اگر خالی آپ خبر لکھ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ صرف بتانا مقصود ہے کہ کانا کی خبر ہوگی تو ہوگی نصب میں, چاہے نظر آ رہی ہو چاہے نظر نہ آ رہی ہو. جملہ اسمیہ اگر ہے آدمی گیا, ترجمہ کیا ہوگا؟ ذہب الرجل یا الرجل ذہب. ذہب الرجل جملہ فعلیہ ہے, الرجل ذہب اسمیہ ہے. اس میں الرجل مبتدا ہے, ذہب جملہ فعلیہ بن کے خبر ہے. معنی وہی ہیں, ماضی قریب کے. اب ہم نے اس بیچارے کو دور ماضی میں بھیجنا ہے تو کیا کریں؟ کانا. جب کانا لگ گیا, اب آپ کے پاس کانا جب لگ گیا تو وہ جملہ بنے گا اسمیہ, بھلے اس میں فعل آ جائے خبر بن کے, آپ اس کو جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے. یہ ہے پوائنٹ. بوجہ کانا, یہ سب اس لیے آپ کو تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ آپ کی منزل ہے ترکیب قرآن. کانا ذہب الرجل, معنی وہی ہے. کانا کی وجہ سے فعل ماضی لگایا, فارمولا ٹھیک ہے. اچھا, کانا پلس فعل ماضی, ماضی بعید. ترکیب کیا ہوگی؟ فعل ناقص, اس کا اسم ہے ہوا, ذہب فعل, الرجل فاعل, جملہ فعلیہ خبر ہے کانا کی. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ ہاں جی, کیا مطلب ہے؟ وہ گیا تھا. کیا ترکیب ہے اس کی؟ فعل ناقص پلس اسم, فعل پلس فاعل اس کا ہوا, جملہ فعلیہ خبر. یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. گویا کانا جو ہے وہ فعل کو, جملہ فعلیہ نہیں بلکہ وہ اسمیہ ہی ہوتا ہے. دیکھیے ہم نے کہا یہ کانا کی خبر ہونے کے لحاظ سے یہ پورا جملہ نصب کی حالت میں ہے, ظاہر نہیں ہو رہا, لیکن چونکہ یہ کانا کی خبر ہے لہٰذا حالت نصب میں نصب ظاہر نہیں ہو رہی اس میں سے. لیکن ہمیں اتنا کنوکشن ہونا چاہیے کہ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ نصب. اب آپ نے کہنا ہو وہ دو گئے تھے, وہ دو گئے تھے. اب یہاں پہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں. کانا ذہبا, بھائی مبتدا اگر دو ہیں تو خبریں بھی تو دو ہی ہونی چاہیے نا. کانا واحد تب لگے گا جب اس کا اسم ظاہر ہو, اسم تو ظاہر ہوا نہیں. ترکیب کیا ہوئی؟ فعل ناقص پلس اس کا اسم ہے ہما, یہ فعل پلس ہما فاعل, جملہ فعلیہ خبر, جملہ اسمیہ. اچھا, وہ سب گئے تھے, وہ سب گئے تھے. کانو ذہبو, کانو ذہبو, وہ گئی تھی,
کانت ذہبت، وہ دو گئی تھیں، کانتا ذہبتا، وہ سب گئی تھیں، کننا ذہبنا، کنتا ذہبتا، کنتما ذہبتما، کنتم ذہبتم، کنتی ذہبتی، کنتما ذہبتما، کنتن ذہبتن، کنتو ذہبتو، کننا ذہبنا۔ یہ نا یہ وہ ٹرین ہے، ڈبل ڈیکر ٹرین ہے، ایک پٹری کے اوپر دو فعل اکٹھے چل رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے لاجک ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماضی بعید ہو گیا یہ۔ اچھا، اب ہم نے یہاں کوئی چیز کنفرم کی ہے، طے یہ کی ہے کہ کانا جب ہوگا تو جملہ اسمیہ ہوگا، چاہے وہ بالکل فعل کے ساتھ جڑا ہوا بھی آ رہا ہے، لیکن جب ہم اس کو کھولیں گے، اس کی ڈائسیکشن کریں گے تو وہ جملہ اسمیہ نکلے گا اندر سے۔ اچھا جی، ہم نے کہا کانا پلس فعل ماضی از اکول ٹو ماضی بعید، یہ ہم نے ابھی کر لیا۔ اگلا ہے جی کانا پلس فعل مضارع، ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس۔ استمراری کو کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس، جو جاری ہے۔ پاسٹ کنٹینیوس، کان الرجل یذهب، آدمی جا رہا تھا، آدمی جاتا رہا تھا، وہ بھی ٹھیک ہے، جایا کرتا تھا، جا رہا تھا، جاتا رہا تھا۔ پاسٹ میں کوئی کام کنٹینیوس انداز میں ہو رہا ہے، اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو ان کو کہاں لے کے گئی تھیں؟ ورقہ بن نوفل۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، کانا یکتب التوراۃ، یکتب التوراۃ، توراۃ بالعبرانی، عبرانی میں لکھا کرتے تھے۔ ہی یوزڈ ٹو رائٹ، تورات کو عبرانی میں لکھا کرتے تھے، وہ ایسے عالم تھے۔ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، وہ تورات کو عبرانی میں لکھا کرتے تھے، ان کی اسپیشلائزیشن یہ تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر ہم یہ لکھیں کان یذهب، فعل مضارع، وہ جا رہا تھا، وہ جاتا تھا، وہ جایا کرتا تھا، سب کے معنی کانا یذهب۔ زید اور حامد لکھا کرتے تھے، زید اور حامد جایا کرتے تھے، زید اور حامد لکھا کرتے تھے، لکھتے تھے، لکھ رہے تھے، زیادہ آسان کر لیں، لکھ رہے تھے، لکھا کرتے تھے، لکھتے تھے، یہ سب اسی معنی میں آ رہا ہے۔ کانا زید و حامد یکتبانی، کانا کا اسم ظاہر ہو جائے تو 250 بھی اسم ہو، کانا واحد لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ خبر ہے، خبر جو ہے وہ ان کے مطابق ہوگی، اور فعل مضارع ہے چونکہ ہم نے استمراری کے معنی پیدا کرنے ہیں تو فعل مضارع لگے گا۔ اس کی لاجک کیا ہے دیکھیں، کانا، اس کے صحیح ہونے کی لاجک کیا ہے؟ ایک منٹ، اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ فعل ہے، یہ واحد لے کا جو فاعل ظاہر ہو گیا، فعل اپنے دونوں فائلوں سے مل کے
اب یہ کانا جو ہے یہ جو ہے فعل ناقص، اس کا اسم جو ہے ہوا، اور اس ہوا کی خبر یہ پورا جملہ فعلی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب بالکل وہی ہے، اس لیے کہ اس میں پورے میں اس کے وہ کرنے والے ظاہر ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی گردان کیا بنے گی؟ کان یذهب، کان یذهب کیا معنی ہے؟ وہ جا رہا تھا۔ کانا یذهبانی، کانوا یذهبون، کانت تذهب، کانتا تذهبان، کننا یذهبن، کنت تذهب، کنتما تذهبان، کنتم تذهبون، کنتی تذهبین، کنتما تذهبان، کنتن تذهبن، کنت اذهب، میں جا رہا تھا، میں جایا کرتا، کننا نذهب۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ حرف جار یہ اصول ہے، یونیورسل اصول ہے، حرف جار فعل کے ساتھ نہیں لگتا، حرف جار اسم کے ساتھ۔ اچھا اب یہ ہے کہ آپ حضرات کسی ایک فعل جو ہے اس کو لے کے ایک دفعہ لکھ ضرور لیں، میں یہ نہیں کہتا یاد کریں، آپ کو لاجک سمجھ میں آئے، اور مثال کے طور پر یکتبو کے ساتھ آپ کریں گے ماضی بعید کی گردان، یعنی کہ وہ لکھتا تھا اور وہ لکھا کرتا تھا، اس کی ایک ایک گردان آپ لکھ کے آئیں گے، کانا کتبہ اور کانا یکتبو۔ کانا کتبہ اور کانا یکتبو، ٹھیک ہے، کانا کتبہ اور کانا یکتبو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے 14 صیغے آپ لکھ کے آئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔